السلام علیکم، دس از علی شیخ. آج پھر سے ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنے آئے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاؤنسلنگ لاؤنج کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ ایپیسوڈس کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت کنیکٹڈ ہے بچوں سے بھی، ٹیچر سے بھی، پیرنٹ سے بھی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کریکولم. چاہے استاد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے کوئی پیرنٹ ہو، جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے. سارے جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے، جو تعلیم کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے جو ہمیں ڈاکیومنٹ ہے یا امپلیمنٹیشن ہے، اس میں کریکولم کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ اس کریکولم کی ایکسپرٹ ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے، کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے، کیا اسٹیپس ہوتے ہیں، کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے اور کیسے وہ بچوں تک پہنچتا ہے یا استاد اس کو کیسے پڑھاتا ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ ڈار کو، کریکولم ایکسپرٹ. ڈاکٹر فاطمہ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. اور ہم کافی ساری باتیں کریں گے کریکولم کے حوالے سے، آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. سوال ہمارے ذہن میں. سوالوں کے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی، آپ اپنے بارے میں اور اپنی جرنی کریکولم کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، پھر ہم فارملی سوال اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ہنا مدعو کرنے کے لیے. میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ریحان ڈار ہے اور کریکولم میں میری اسپیشلائزیشن ہے. اور میں نے اگر میں اپنی تعلیمی جرنی کی بات کروں تو اس میں میں نے ماسٹرز انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں کیا. اور اس کے بعد میری خوش قسمتی تھی کہ میرا جو پہلا جاب تھا وہ ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تھا، جس سے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جو فنڈامنٹلز آف ایجوکیشن ہیں، اگر آپ نے اس فیلڈ میں رہنا ہے تو ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اور وہاں سے میرے پروفیشنل سفر کا آغاز ہوا اور میں نے پھر کولمبیا یونیورسٹی USA سے ماسٹرز کریکولم اینڈ ٹیچنگ میں کیا. اور اس کے بعد پھر ملیشیا سے میں نے PhD بھی لینگویج کریکولم میں کی، جس میں جو میرا تھیسز ہے وہ انٹیگریشن آف سوشل ایموشنل لرننگ ود ان دا ریگولر لینگویج کریکولم ہے. تو تعلیمی اعتبار سے کریکولم سے میرا ناطہ ایسے جڑا. اور اس کے بعد جب دوبارہ پروفیشن کو شروع کیا تو اس میں بھی پھر کریکولم کو لے کے ہی آگے چلے. میری کنسنٹریشن زیادہ انگلش لینگویج کریکولم میں رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کریکولم ایک بڑا جنرل کانسیپٹ ہے اور باقی سبجیکٹ ایریاز کی بھی تخلیق کاری میں مدد دیتا ہے. اس کے فنڈامنٹلز جو ہیں وہ تو وہی ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ میں کام آتے ہیں. تو اس طرح میں نے اس کا آغاز کیا. اور جیسے جیسے اس میں کام کیا مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں کریکولم کے لفظ کی سمجھ بہت کم ہے اور اس کو ہم بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سو یہ جو لیک آف اویئرنیس ہے اباؤٹ واٹ اے کریکولم از، اس نے بہت میرا خیال ہے نقصان پہنچایا ہے. جو بھی تعلیمی منازل ہماری طے ہوتی ہیں اور ہمارے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں کریکولم میکنگ میں، چونکہ ان کو اس کی مناسب آگاہی نہیں ہے تو اس اعتبار سے پھر بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. جب آپ بچے کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کی جو تعلیم کا سفر ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس نے پاکستان میں بہت میرا خیال ہے مسائل کریٹ کیے ہیں. زبردست. آپ نے بہت اچھا اور ہمیں ایک انٹروڈکٹری بات بتائی کہ کریکولم کی جو شروعات ہی ہوتی ہے وہ ایک کنفیوژن سے ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. تو ہم میرے خیال سے یہیں سے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال کہ کریکولم بائی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ہم اس کو کبھی سلیبس سے کنفیوز کر دیتے ہیں، کبھی ہم لیسن پلانس کو سمجھتے ہیں، تو یہ کیوں اتنی کنفیوژن ہے؟ جی اچھا، اس میں اگر میں کریکولم سے پہلے اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ آخر یہ کریکولم کی ذہن سازی ہوتی کیسے ہے. کہ جب ہم کریکولم کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک ویژن آتا ہے کہ آخر ہم نے تعلیم حاصل بچے نے کر کے کرنا کیا ہے. تو وہ ایک ویژن ہے جس سے آپ کسی بھی کریکولم کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. اس کا جو سفر ہے وہ ایک ویژن سے شروع ہوتا ہے. ہمارا نیشنل ویژن آف ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ جو نیشنل ویژن ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے پھر کسی بھی قسم کی تعلیمی
آپ جس کو تربیت کہہ لیں, تربیتی عمل کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کریکلم کی طرف اس کو آپ لے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منسلک ہے ریسرچ. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک سوچ کا آغاز کیا, اب اس سوچ کو فیکچول لیول پر لانے کے لیے آپ نے یہ دیکھا کہ ریسرچ کیا کہتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے ہم پھر پالیسی میکنگ کرتے ہیں. ریسرچ کی بنیاد پر پالیسی میکنگ ہوتی ہے, اور پالیسی میکنگ آپ کو کریکلم کی ڈائریکشنز دیتی ہے. اور اس کے بعد جب کریکلم ہے, یہ بیسیکلی ایجوکیشن کا ایک روڈ میپ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اور ایجوکیشن کا ایک روڈ میپ ہے جو آپ کو مختلف ڈائریکشنز دے رہا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے سلیبس ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی, آپ کا کانٹینٹ کیا ہوگا, اور اس کے اندر پھر آپ کی ساری کورس پلاننگ آ جاتی ہے, آپ کی لیسن پلاننگ آ جاتی ہے, آپ کی اسیسمنٹ آ جاتی ہے. یہ اس کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کریکلم آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی جو پیڈاگوجی ہے, جو پڑھانے کا طریقہ ہے, جو پڑھانے کا انداز ہے, وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی کریکلم کا حصہ ہے. پھر اس کی ایک شاخ یہ نکلتی ہے کہ اگین جیسے میں نے آپ کی بات کی کہ آپ کو سلیبس یہ بتاتا ہے کہ کانٹینٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی, تو پھر کانٹینٹ کی ڈائریکشن کے لیے پھر آپ کو مٹیریلز چاہیے. اس کے لیے آپ کی ٹیکسٹ بک میکنگ ہے, آپ کے مٹیریلز اس میں آ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ پورا آپ کا اسیسمنٹ کا نیٹ ورک جڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ کریکلم کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے وہ پوری آپ کی ایجوکیشنل آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. آپ نے جو ہے کریکلم تو بنا لیا, اب آپ نے سلیبس رول آؤٹ کر لیا, آپ نے اسکیم آف اسٹڈیز بنا لی. اب مثال کے طور پر آپ نے 1000 بچے کا اسکول کھولنا ہے, تو اب اس 1000 بچے کے لیے آپ نے ان کو بٹھانا کیسے ہے. اب یہ جو سلیبس ہے, اب یہ جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے, اور اب یہ جو لیسن پلاننگ ہے, ایگزیکیوشن اس کی آپ نے کس طرح کرنی ہے, تو مینجمنٹ اور آرگنائزیشن اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ایجوکیشن کلچر کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کریکلم کا حصہ ہیں. جو ٹیچرز ہیں ان کا بیہیویئرل ایٹیٹیوڈس کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس میں آپ کی ایجوکیشنل پلاننگ ہے, آپ کا کانٹینٹ ہے, آپ کے آرگنائزیشن ہے, اور آپ کی ایویلویشن پروسیجرز ہیں, دے آل بیکم پارٹ آف دا کریکلم. اور ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے کریکلم کو بہت محدود سوچ کے ساتھ جو ہے رائج کرنے کی کوشش کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک کریکلم ہے, کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیبس کریکلم ہے. تو یہ اور اس سے آپ اپنی ذہن سازی کر جاتے ہیں, اور اس کی امپلیکیشنز کلاس روم لیول کے اوپر آ جاتی ہیں. آپ اکثر عام اساتذہ سے جب گفتگو کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو کتاب ہی کریکلم ہے, کیونکہ ان کو یہ ڈائریکشن دی جاتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کریکلم کے نیٹ ورک کے اندر آتی ہیں. لیکن اس کا آغاز اس سوچ سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیوں کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک کانٹیکسٹ بیسڈ اپروچ چاہیے. آپ کا کانٹیکسٹ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور وہ کانٹیکسٹ آپ ریسرچ کے ذریعے سامنے لے کر آتے ہیں. پھر پالیسی میکنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ پالیسی گائیڈ لائن کریکلم گائیڈ لائنز آپ کو وہاں سے مل کے آتی ہیں, جو کہ پھر ان تمام شاخوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان تمام شاخوں کے ذریعے آپ سمجھیں کہ ایک مین نرو ہے جس کے اندر سے پھر یہ منی نروز نکل رہی ہیں, اور وہ پھر ساری پھیل جاتی ہیں, اور پھر یہ دوبارہ سے ریکنیکٹ کرتی ہیں, اور ہم واپس آتے ہیں کہ یہ ہم نے جو سلیبس بنایا, ہم نے جو کانٹینٹ فارمیشن کی, ہم نے جو ٹیکسٹ بکس بنائیں, جو لیسن پلانز بنائے, جو پیڈاگوجیکل پرنسپلز کے تحت ہم نے کلاس رومز چلائے, اسیسمنٹس کی, کیا ہم کامیاب ہوئے, تو یو گو بیک ٹو دا کریکلم, اینڈ دیٹس ہاؤ یو کیپ ریفائننگ دا کریکلم. زبردست, جی بہت ڈیٹیلڈ. اور وہی بات کہ کریکولم ہم سمجھتے ہیں, اگین کوئی کہتا ہے سلیبس ہے, کوئی کہتا ہے کلاس روم میں بس پڑھانے کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ ہے, کوئی کہتا ہے ایک ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ رکھا جو ہمیں کبھی نہیں کھول کے دیکھنا تو اور ٹیچرس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا اور آپ سے کلیئرٹی لینا چاہوں گی کہ کیا
جیسے ہم نے بات کی ابھی ہم نے ہولسٹک بات کی, تو کیا ہم انڈیویجول اسکول کا سپریٹ کریکولم بنا سکتے ہیں یا وہ انٹیگریٹڈ نیشنل کریکولم سے ہی ہونا چاہیے اس کا؟ کیونکہ کافی دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بالکل اسکول یا مائکرو لیول پہ چلے جاتے ہیں, تو ہاؤ اٹ از انٹر کنیکٹڈ ود دا ہول سسٹم. میرے خیال کے مطابق تو کسی بھی ملک کا نیشنل کریکلم ہونا چاہیے اور مین آبجیکٹیوز تعلیم دینے کے ویژن, اور وہ تو یونیفارم ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ اسکول کی سطح پر آتے ہیں, ایون میں تو یہ کہوں گی, اور اگر آپ اس کا سیاسی پس منظر بھی دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے تحت کریکلم از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ ناؤ, وچ مینس کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اب اپنا کریکلم خود تشکیل دے سکتا ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ موجود ہے. اور اگر میں مزید واضح کروں, سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے 2014 میں ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس چیز کو 18th امینڈمنٹ کے تحت 2014 میں قانون سازی کر کے ان کا اپنا کریکلم ایکٹ بن گیا, جس کے تحت سندھ میں اپنا کریکلم ہے جو کہ رائج ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو فیڈرل لیول کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی, مور اور لیس اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے اپنے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر اپنا کریکلم بنایا ہے. تو جب آپ اسکول کی سطح پر بھی آتے ہیں تو بات وہی ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈس تو نیشنل اسٹینڈرڈس بے شک بنے ہوئے, لیکن ان نیشنل اسٹینڈرڈس کو آپ نے زمینی حقائق سے جوڑنا ہے, چاہے وہ آپ کا صوبائی سطح کے اوپر ہو یا وہ آپ کی اپنی ایک کوئی بھی انفرادی اسکول کی سطح کے اوپر ہو. کیونکہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ ان چند بچوں کے لیے کر رہے ہیں جن کو آپ نے ایک درسگاہ میں اکٹھا کیا ہے, اور ان کی جو انفرادی ضروریات ہیں, انٹرسٹس ہیں, نیڈس ہیں, وہ فرق ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کریکلم ایک فلیکسیبل ڈاکیومنٹ ہے. یہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو کہ ایک دفعہ اگر لکھ دیا گیا تو پھر آپ نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرنا ہے. آپ اپنے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تبدیلی آپ کی وقت کی اور آپ ان بچوں کی ضرورت ہے جن کو آپ نے پڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے. اچھا, ایکسیلنٹ. اب اس میں نا دو چیزیں آ جاتی ہیں میں جو سمجھ پا رہی ہوں. ایک ہم کانٹیکسٹ کی بات لے کے چل رہے ہیں, پیرالل ہم ٹیکنیکل اسپیکٹ کی بات لے کے چل رہے ہیں. فار ایگزامپل کلاس روم میتھڈالوجی جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اسسمنٹ از اے ٹیکنیکل سائڈ. اس کے علاوہ بھی جو ہم ٹیچر جو مینجمنٹ کرتا ہے یا جو ایڈمنسٹریٹو جو ہم دیکھتے ہیں انڈیکیٹرس کہ یہ چیزیں ایٹ لیسٹ اسٹینڈرڈز ہونی چاہیے, یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں آئی تھنک یہ ہولسٹکلی ہر سسٹم میں ایک سسٹم کو بنانے کے لیے. آن دا ادر ہینڈ جو چینج آ رہا ہے وہ کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. جی ہاں, جیسے اگر ہم لوکل, اب تھوڑا سا ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ کی بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے آلریڈی بتایا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کیونکہ پروونشل میں یہ چیز آ گئی, تو اگر ایک اسٹینڈرڈ ہمیں وہاں سے مل جائے نیشنل, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو انہوں نے شاید کچھ بنائے بھی ہیں, پاکستان نیشنل کریکولم جو ایک بنایا ہے انہوں نے ڈاکیومنٹ, اسے اسٹینڈرڈس ہمیں مل جائیں جی, لیکن جو پروونسز ہیں پھر ود ان دا پروونس اگر ہم کہتے ہیں تو ڈفرینٹ ریجنز آ جاتے ہیں جس میں لینگویج کا بھی چینج ہوتا ہے, کلچر کا بھی ڈفرینٹ ہے. تو وہ ہم پھر کیسے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اٹس ویری ناٹ دیٹ ایزی ٹو اس کو اس ویژن کو لا کے اور امپلیمنٹ کرنا, ہم بیچ میں کہیں پھنس جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے تو سپریٹ کیسے سمجھیں گے, کانٹیکسٹ الگ ہے, ٹیکنیکل چیز الگ ہے, پھر ہم اس کو کیسے اپلائی کریں. دیکھیے, آپ کے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آئیڈیلی اسپیکنگ تو آپ کے چند نیشنل اسٹینڈرڈز جیسے آپ کو دے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی تعلیم کا مقصد یہ ہے. سب سے پہلے تو میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا مقصد کیا ہے. اس مقصد سے پھر آپ اپنے تعلیم کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو ہم یہ نہیں ڈٹرمن کر پائے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد کیا ہے. دیکھیں نا, what is the purpose of education? You need to determine that, without which you cannot frame a curriculum. پہلی بات تو یہ ہے. تو جب آپ نے, اب میں اگین ٹیکنیکل طور پر آپ کو
بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک طرف آپ نے جب تعلیم کا مقصد ڈٹرمن کر لیا, اس کے بعد آپ کے کچھ سٹینڈرڈز بن جاتے ہیں. اب وہ سٹینڈرڈز آپ نے مختلف جگہوں کے اوپر آپ نے ان سٹینڈرڈز کے تحت تعلیم دینی ہے, لیکن اب کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ ویریشن ہے. ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ ویریشن. اگر آپ سندھ ہی کا صوبہ لے لیں تو سندھ کا صوبہ جو ہے اٹس اے ملٹی لنگول پروونس. ٹھیک ہے, یہاں پر سندھی زبان بولی جاتی ہے, پنجابی زبان بولی جاتی ہے, پشتو زبان بولی جاتی ہے, سرائکی زبان بولی جاتی ہے. اگر آپ تھرپارکر کی طرف چلے جائیں تو ان کے اپنے جو ہیں وہ 10 سے زیادہ ڈائلیکٹس ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان میں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. تو سب سے بنیادی مسئلہ تو زبان کا ہے کہ آپ نے تعلیم کس زبان میں دینی ہے. ہم ابھی تک یہی صحیح اس چیز کو نہیں بنیاد بنا سکے کہ آخر ہم جو تعلیم دینے جا رہے ہیں وہ کس زبان میں دینی ہے, کیونکہ بہرحال یہ ایک بڑا اہم جز ہے تعلیم کا کہ آخر کس زبان میں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی تک اور ہم نے پارٹیشن کے بعد سے ہماری 8-9 سے زیادہ جو ہیں وہ پالیسیز بھی تشکیل دی گئی ہیں. کہیں پر ایجوکیشن پالیسیز بنی ہیں, کہیں وائٹ پیپرز ہیں. تو یہ ان تمام پالیسیز میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے ٹاپسی ٹروی موومنٹ. کہیں اردو کہیں انگریزی, کہیں اردو کہیں انگریزی. کلیئرٹی نہیں ہے. اور ڈاکیومنٹس میں اس چیز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ پاکستان ایک ملٹی لنگول جو ہے وہ کنٹری ہے, جس میں جو آپ کی علاقائی زبانیں ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر ان کا بھی کریکلم تشکیل دینا چاہیے اور بچوں کو بنیادی تعلیم ان کی مادری زبان میں دینی چاہیے. لیکن اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. تو ہم بڑی کمپلیکسٹیز کا شکار ہیں, کیونکہ ہم نے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ شروع کر کے اس کو ہم نے آخر تک پہنچایا نہیں ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں درمیان میں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. تو واپس میں اگر اسی بات کے اوپر آؤں تو ہم نے جب کچھ سٹینڈرڈز بنا لیے, اب اٹ از اپ ٹو دا پروونسز, اٹ از اپ ٹو ایون آئی وڈ سے دیٹ ڈیولوشن کی اگر ہم بات کریں تو اپ ٹو دا ٹاؤنز اینڈ دا یونین کاؤنسلز کے وہاں پر کنٹیکسچل ریالٹیز کیا ہیں. تو ان سٹینڈرڈز کو آپ ان کنٹیکسچل ریالٹیز میں ڈھالتے ہیں, لیکن اس کے کچھ جو ہیں وہ بنیادی میرا خیال ہے جز ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ٹیچر کا جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیولپ ہونا, پروفیشنلی ڈیولپ ہونا, تعلیمی انداز سے بھی, پروفیشنل انداز سے بھی, اور پھر ایکٹیولی ایز اے کلاس روم پریکٹیشنر بھی. بالکل. تو یہ تو وہ اگین دیز آر منیمم ریکوائرمنٹس بینچ مارکس ان آرڈر ٹو برنگ دیٹ چینج. تو کوئی بھی کریکلم یونیفارمٹی سے پاکستان جیسے ملک میں رائج نہیں ہو سکتا. بالکل, کیونکہ زبانوں کا بہت فرق ہے. جغرافیکلی ہم دیر از اے لاٹ آف ویرائٹی. پاکستان از این ایکولوجیکل ونڈر آف دا ورلڈ. اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ وہ سنبھالنا مشکل. ایسا ملک جہاں اتنی رچ سوشو کلچرل لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے, وہاں آپ ایک سٹینڈرڈ پورے ملک میں اپلائی نہیں کر سکتے. اور نہ ہی آپ, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باہر کی دنیا سے متاثر ہو کر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو تشکیل دینا چاہیے. بالکل, آئی کمپلیٹلی اگری. اور ایک چیز سمجھ بھی آ رہی ہے مطلب ہم کیونکہ ظاہر اس فیلڈ میں جا کے ہم نے گراؤنڈ میں چیزیں بھی آبزرو کرتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل یا سوشل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو ورڈس دس سبجیکٹ, اٹس ناٹ دے آر they do not want it, but they genuinely do not understand. Yes. It's a misunderstanding, misconception at very political leadership level پہ بھی. کیونکہ جب سنگل نیشنل کریکولم کی بات آئی تھی, کچھ اس پہ بڑی ڈبیٹس ہوئی تھی, اور تو وہ پولیٹیکل ول کی وجہ سے آئی تھی کہ ان کے ذہن میں, ان کے خیال سے اگر ہم پورا ایک ملک میں کریکولم نافذ کر دیں تو ہم ایک لحاظ سے سب کو ایکول اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. ہاؤ ایور جب ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں, جیسے ہم یہ بات کریں کانٹیکسچول,
تو وہ چیز فائدہ نہیں نقصان دے رہی جی. تو وہ پھر ہم اس کو کیسے, میرے حساب سے اگر ہم ایز ایجوکیشنسٹ مطلب ہمارا شاید ایک یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بھی ایجوکیٹ کریں اس لیول پہ آ کے کہ کریکولم کا مطلب یا ٹیکنیکل جو چیزیں. اور دوسری چیز جو تھوڑی سی میں آپ کا بھی اس میں ویو پوائنٹ جانا چاہوں گی کہ ہم میرے خیال سے ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ جو ساؤنڈ ہیں, ایک تو بہت مائنورٹی میں, جو بھی ہم بیک اسٹیج بھی بات کر رہے تھے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ بہت کم ہیں, پھر وہ ان جگہوں پہ بھی نہیں ہے, ان کی وہ پلیسمنٹ بھی نہیں ہے, تو وہ انہیں سمجھ آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو, اگر ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہ چیز جو 25 کروڑ عوام ہے یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا باقی لیڈرشپ ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. تو ہاؤ کین وی ایز ایجوکیشنسٹ ہم ادھر رہ کے ایسا کیا کریں کہ ہم طریقے سے ان تک وہ میسج پہنچائیں؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کی تھی, تو وہاں میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ورڈ تھا وہ ورڈ ہی اکویلٹی کا تھا. دیکھیں, اکویلٹی اور اکوٹی دو مختلف چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جب یہ سنگل نیشنل کریکولم تشکیل دیا جا رہا تھا تو ورڈ شاید اکوٹی کا ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے تھی, تو ورڈ اکویلٹی کا استعمال ہو گیا. دیکھیں, ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے اور اس طرح حاصل کر سکے کہ وہ اس معاشرے کا ایک فعال حصہ بن سکے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کا اگین کانٹیکسٹ ہے, اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو اس میں پھر آپ کو وی ہیو ٹو تھنک ان ٹرمز آف ٹیچنگ ایٹ دا رائٹ لیول اپ. وی نیڈ ٹو ٹیک ٹیچنگ ایٹ دا رائٹ لیول اپروچ, کہ جہاں پر بچہ کھڑا ہے آپ نے وہاں سے شروع کر کے بچے کو اگلی منزلوں تک لے کر جانا ہے. تو کھڑا کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی مثال کے طور پر انگلش از ٹاٹ ایز اے سیکنڈ لینگویج ان پاکستان, ان مینی کانٹیکٹس آف پاکستان انگلش از اے فارن لینگویج. بالکل, کیونکہ بچہ جو ہے پہلے تو اپنی مادری زبان سے واقف ہے, جو بولتا ہے, پھر اس کو اردو سیکھنی پڑتی ہے, تو انگریزی تو بعد میں آتی ہے. اور ہمارا جو نصاب ہے انگریزی کا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تو انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج اپروچ کے تحت بننا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی جو ہے بحیثیت زبان وہ بچے کے ماحول میں اویلیبل ہے, اور چونکہ وہ اویلیبل ہے تو بچے کو کلاس روم میں انگریزی سیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. لیکن حقیقت تو اس کے برعکس ہے. تو یہ وہ کچھ مس انڈرسٹوڈ ریالٹیز ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا اس کا حق ہے اور وہ حق اس کو ملنا چاہیے. لیکن وہ حق ملنے کی سیڑھیاں مختلف ہو سکتی ہیں, اور کچھ بچوں کے لیے وہ سیڑھی تھوڑی دیر کے بعد شاید حاصل ہو, لیکن کچھ بچوں کے لیے وہ سیڑھی تھوڑی جلدی ہو. لیکن کوشش بہرحال یہی ہے کہ جو بچے کو ہم نے اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ کرنی ہے, وہ فاؤنڈیشن سٹرونگ کرنے میں ہم زیادہ وقت لگائیں تاکہ باقی منزلیں وہ بہتر طے کرتا ہوا دوسرے بچے کے لیول تک جلدی پہنچ جائے. تو تعلیم کا مقصد تو یہ ہے. تو وہ بات اکویلٹی اور اکوٹی کی تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ شعبے تو بہرحال تمام ایسے ہونے چاہیے, لیکن تعلیم اور صحت وہ یہ دو ایسے شعبے ہیں جن کو سیاست سے ہٹا دینا چاہیے, اور سیاست میں ان کا استعمال یا ان کو پولیٹیکل سلوگن مانگرنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت حساس دو ایسے شعبے ہیں جن پر آپ کے ملک کی ترقی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اور تیسری بات یہ کہ رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ لیول. اس وقت ہم جس نہج پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تعلیمی اعتبار سے, بہت ضروری ہے کہ اب صحیح لوگ آگے آئیں جو تعلیم کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے گراؤنڈ ورک کیا ہے, اور جن کو پتا ہے کہ اس کشتی کو کنارے پر کیسے لے کر آنا ہے. تو آپ کے اس فورم کی وساطت سے تو میں یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گی کہ آئی تھنک دا رائٹ پیپل شوڈ ناؤ کم فارورڈ اینڈ پارٹیسپیٹ in the educational development. Otherwise, I think we are actually not only in an educational emergency.
I call it an educational catastrophe. I agree. क्योंकि इससे ज़्यादा कहाँ और हम क्या सोच सकते हैं कि जहाँ आपका इतना बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और इन स्कूल है वो भी लर्निंग क्राइसिस का शिकार है, तो वी नीड टू टेक करेक्ट मेजर्स नाउ. मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दिल की बातें बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं ये चीज़. अब एक और चीज़, क्योंकि अब की हमारी बात चल रही थी बहुत डिटेल में, इससे मेरा एक सवाल एक और आया कि हमारे पास जो सिस्टम्स है विद इन द एजुकेशन, मदरसा जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. यहाँ से हमने नॉन फॉर्मल का कुछ बनाया है, कुछ फॉर्मल स्कूल्स हैं, फिर हमारे पास स्किल्स के लिए कहते हैं कि 5वीं के बाद हम स्किल्स की तरफ भी जा रहे हैं. अब अगेन हम इतने डिसइंटीग्रेटेड हैं कि हम इस सब को बहुत ही अलग अलग साइलोज में देख रहे हैं ना, हम उसको कंबाइन नहीं कर पा रहे अगेन कि जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि बच्चा जहाँ से भी शुरू हो रहा है, लेट्स से मदरसे से शुरू हो उसने तालीम की, लेकिन अल्टीमेट गोल ये है कि वो भी उस लेवल पे पहुँचना चाहिए कि उसे सारी अपॉर्चुनिटी सोशल, इकोनॉमिक और उसकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी हों. तो हमने इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, अब हम उसको एक जगह ला सकते हैं या हमें उसको एक सिस्टम्स को ख़त्म करना चाहिए? इसमें हम कैसे करिकुलम के थ्रू बेहतर कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इन 77-78 सालों में कॉन्शियसली अपने एजुकेशन सिस्टम को बाय डिज़ाइन डिसइंटीग्रेट किया और उसकी स्ट्रैटिफिकेशन कर दी. स्ट्रैटिफिकेशन से मुराद है कि जब पाकिस्तान बना तो बुनियादी तौर पर आपका पब्लिक सेक्टर सिस्टम फिर कुछ फंक्शनल था, ठीक था, पब्लिक सेक्टर था या थोड़ा प्राइवेट सेक्टर था या आपके मिशनरी स्कूल्स भी थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे. उसके बाद होते 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 आपका पब्लिक सेक्टर स्कूलिंग सिस्टम जो था वो डिटेरियोरेट होता चला गया और एफर्ट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली गई. तो और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कई धड़ बन गए. इलीट प्राइवेट स्कूल्स, सेमी एलीट प्राइवेट स्कूल्स, फिर उसके बाद लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, फिर मोहल्ला स्कूल्स, फिर मदरसा स्कूल्स, फिर फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, फिर रूरल एंड अर्बन, फिर अर्बन, फिर रूरल, फिर सेमी अर्बन, फिर सेमी रूरल. तो आपने इतने धड़ों में अपने तालीमी निज़ाम को बांट दिया कि अब आप ये सोचते हैं कि अब आप इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कैसे करें. क्योंकि उसमें उसके पीछे जो है वो मुख्तलिफ जहन काम कर रहे हैं और विजन एक नहीं है. और विजन एक, बुनियादी बात जो मैंने शुरू में की थी कि जिस मुल्क का देखें यकसा सोच तालीमी निज़ाम के लिए तो होनी चाहिए. जैसे कि मैंने कहा कि तालीम क्यों दें, पर्पस एक होना चाहिए कि तालीम क्यों दें. आपका बच्चा तालीम हासिल करके क्या करेगा, ठीक है. अगर तो अगेन हम ये कहते हैं कि इस माशरे का फाल हिस्सा बनेगा तो वो फाल हिस्सा तो किसी भी स्कूलिंग सिस्टम में रहकर बन सकता है. तो आपने ये कैसे सोचा कि अगर वो इलीट प्राइवेट स्कूल सिस्टम में पढ़ेगा तो ही वो इस माशरे का फाल हिस्सा बनेगा? ऐसा तो नहीं है. क्योंकि वो बच्चा जो आपके एलीट सिस्टम में पढ़ रहा है वो मटेरियल आप बना रहे हैं जो कि सीधा फिर एक्सपोर्ट हो रहा है और फिर उसने कहा है कि मैं तो इस मुल्क में आऊंगा नहीं, मैं तो दूसरे मुल्क को सर्व करूंगा, ठीक है. तो वो आपने ब्रेन ड्रेन वहां से करवा दिया और आपने अपने उस सिस्टम को जो कि आपका वाकई जो है वो सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है, आपने उस हिस्से पे मेहनत नहीं की. तो बात तो ये है कि पहले हम बैठ के ये तो सोचें कि हमने इन बच्चों के साथ करना क्या है. मदरसा सिस्टम में आपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाकर आप उनको क्या बनाना चाह रहे हैं? पब्लिक सेक्टर स्कूलिंग में पढ़ा के आप उन्हें क्या बनाना चाह रहे हैं? हम बात करते हैं कि जी आजकल बड़ा जो है वो बज़वर्ड बना हुआ है स्किल्स स्किल्स स्किल्स. ठीक है, जरूर पूरी दुनिया ये कह रही है कि आने वाले दौर में स्किल्स का दौर है, लेकिन पहले मुझे ये समझाएं कि हाँ, पहले मुझे ये समझाएं कि स्किल्स सिखाने के लिए आपका माशरा क्या तैयार है. कहाँ पर स्किल्स हैं जो कि हम ये कहें कि जी नहीं, बेहतरीन AI स्किल्स यहाँ से सीख लें, बेहतरीन कारपेंट्री स्किल्स इस अदारे से सीखें, बेहतरीन जो हैं वो होम मेकिंग स्किल्स इस अदारे से सीखें. क्या वो अदारे तैयार हैं जो आपके इन बच्चों को लें? तो पहली बात ये है, लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड लेट्स ट्राई टू कंसोलिडेट ऑल दी स्ट्रेटिफाइड एलिमेंट्स. I would call them, let's
یہ سب فریکچرڈ ایلیمنٹس ہیں. لیٹس ناؤ کمبائن دا فریکچرڈ ایلیمنٹس اینڈ سی کہ آخر ہم نے ان کو کرنا کیا ہے. کیونکہ ایجوکیشن تو اسٹریٹیفائڈ نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنے کریکلم کو بھی اسٹریٹیفائڈ اسی لیے کیا ہے. ایلیٹس کے لیے اور کریکلم, فلاں کے لیے اور کریکلم, مدرسے کے لیے اور, او لیول اے لیول کا بچہ ہی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. میٹرک اور ایف ایس سی کا جو ہے وہ ہم اس کو وی ڈونٹ پٹ فیتھ ان دیم, وی پٹ فیتھ ان again those qualifications that are coming from outside. Why? My question is, why cannot we capacitate our own systems? انہی سسٹم سے لوگ نکل کر پوری دنیا میں گئے نا اور نام کمایا. ہمارے پبلک اسکولنگ سسٹمز کے ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا ہے, ابھی بھی کما رہے ہیں. So what is wrong with that system? ہم اسی سسٹم کو بہتر بنا سکتے تھے, امپرووائز کر سکتے, موجودہ حالات کے مطابق یا موجودہ نیڈس کے مطابق اس سسٹم کو کیوں نہیں کیپیسیٹیٹ کر سکتے. میرا سوال حکومتی اداروں سے بھی یہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی یہ ہے. وائی ڈو وی وانٹ ٹو پٹ آل ایگس in that basket which gives a very cosmetic look, in which optics are better but maybe the returns are no good. So we need to seriously think about it. And re-evaluate the systems. اب تو اچھا پھر انٹرسٹنگلی اب تو جو دنیا تیزی سے اے آئی یا جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی اتنی شفٹ ہے کہ اب تو ہم ری ایویلویٹ کے بغیر میرے خیال سے آگے سروائیول میں نہیں جائیں گے, ہم آبسلیٹ ہی ہونا ہے. اگر ہم ایون ابھی جو ہمارا سسٹم ہے, جو ٹاپ سسٹم بھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں فلاز ایبسلیوٹلی. اگر آپ دیکھیں وہی جو بات ہوئی کہ انگریزی زبان صرف سکسیس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اب تو ٹاپ ایلیٹ سو کالڈ اسکولس بھی اگر آپ ان کے سسٹمیٹک ایجوکیشن کو دیکھیں سوائے 1% یا 0.5 کے, ان کے ساتھ بھی یہی ہے. دیکھیے اگر تو انگریزی زبان ترقی کی ضمانت ہوتی تو پھر چائنا, جاپان, جرمنی, ترکی, ملیشیا, یہ سارے ممالک ترقی کیسے کرتے؟ تو یہ اگین وہی میں جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم میرا خیال ہے بڑی مس پلیسڈ پرائیورٹیز کو لے کر چل رہے ہیں, اور ہم جو ایسنس آف ایجوکیشن ہے اس کو اتنے سالوں میں بدقسمتی سے سمجھ نہیں پائے. ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز تھوڑی سی یہ ریلیونٹ ہے, ہم ڈائریکٹلی کریکولم کا ہی حصہ, لیکن ہم اس کو لرننگ کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کوگنیٹو برین ہے, ہم ایک دم سے میں سوسائٹی سے برین کی طرف آ گئی ہوں انڈیویژول, کہ ہمارا جو برین ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم نے لوور آرڈر اسکلز, رٹافیکیشن اور جو کرٹیکل تھنکنگ والا ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے شروع سے ڈالا ہی نہیں. ایون میں تو وہی بات ہے کسی حد تک او اے لیولز میں آپ وہ جو ہم بات بھی کریں کہ ریلیٹیولی لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک جو ریزن ہے کہ اس میں انہوں نے پہلے, اب تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا, لیکن شروع میں کہ کرٹیکل تھنکنگ پہ زیادہ کام ہوتا تھا. ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن میں ہمیشہ لوور آرڈر اسکلس, اور لوور میں بھی لوئسٹ ایورڈ سے, کیونکہ رٹافیکیشن یا میموری سے آگے بھی ہم نہیں جاتے نا, انڈرسٹینڈنگ پہ بھی نہیں جاتے, تو وہ کریٹیوٹی اور وہ ہائر آرڈر پہ تو ہمارے بچے پہنچ ہی نہیں پاتے. اسی لیے وہ سوسائٹی شاید شیپ ہی ایسے ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ انوویشن میں نہیں آئے, کچھ ہم نے کریٹ نہیں کیا, کوئی ہماری اپنی فیلڈ کا بیسٹ لوگ نکل کے نہیں آ رہے. یعنی ایجوکیشنلس نکل کے آئے, ڈاکٹرز نکل کے آئے, ایکسپرٹس نکل کے آئے, وہ بھی ایک سرٹن لیول تک آتے ہیں, کوئی پہنچ گیا تو پہنچ گیا اپنی پرسنل گروتھ سے یا ایفرٹ سے, لیکن آپ کو سسٹمیٹک وہ نہیں ملتا. تو یہ ہم لرننگ کو کیسے شفٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگین آپ کا جو کریکلم ہے, جو موجودہ کریکلم ہے جس کو آپ اب نیشنل کریکلم آف پاکستان کہہ رہے ہیں, جو پہلے شاید سنگل نیشنل کریکلم تھا, تو اٹس اے ویری ڈینس ڈاکیومنٹ. میرا یہ خیال ہے کہ غیر ضروری بوجھ بچوں پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو کریکلم اس وقت اپنی موجودہ حالت میں ہے وہ بہت زیادہ, اس میں اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, تو جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. چاہے ECE سے لے کے 12ویں جماعت تک اگر آپ کریکلم کا جائزہ لیں تو وہ اٹ از فل آف
not, I would not call it extra, but it is something which may not be required at that particular age and stage level, so it needs to be lightened. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اتنا ڈینس ہے, so it has implications in the classroom. Right. It has implications on how you are designing the content. اب ہم جب مختلف اس میں پروجیکٹس میں ریویو کرتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بکس کا یا پیڈاگوجیکل پریکٹسز کا, تو اس کی بنیاد وہی کریکولم ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں اتنے زیادہ وہ ایس ایل اوز دیے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ پھر ٹیکسٹ بکس تشکیل کی جاتی ہیں, جو اگین بہت مشکل اور بہت کانٹینٹ ریڈن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کریکولم کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. پھر اب بات آ جاتی ہے لیسن پلاننگ پہ اور پیڈاگوجی کے اوپر, تو وہی چیز جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے آپ کے لیسن پلان کو افیکٹ کر رہی ہے اور آپ کی پیڈاگوجی کو افیکٹ کر رہی ہے. اب جب آپ کرٹیکل تھنکنگ کی, پرابلم سالونگ کی یا 21st سینچری اسکلس کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو کوشچننگ اسپیس چاہیے. ایک بھی اگر ایس ایل او ہے کہ مثال کے طور پر کہ میں نے بچے کو جو ہے وہ ایڈجیکٹو کی سمجھ دینی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹائپس آف ایڈجیکٹیوز کی بھی فوری طور پہ ہی سمجھ دینی ہے, تو میں تو پھر رٹا ہی لگواؤں گی نا. تو میں تو پھر انوویٹو پیڈاگوجی یا انٹریکٹیو پیڈاگوجی جس میں کرٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, ریفلیکشن ہوگی, وہ تو نہیں ہو سکتی. سو وہ ایک چین ری ایکشن ہے جو شروع ہو جاتا ہے, جس کی بنیاد آپ کا وہ کریکولم ہے جو کہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ جی نہیں, یہ وہ منیمم اسٹینڈرڈز ہیں اور یہ وہ منیمم ایس ایل اوز ہیں, لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو آپ نے کور کرنے ہیں. سو وہ اس کا ایک ریپلنگ افیکٹ جو ہے وہ کریکولم کے باقی دھڑوں میں آ رہا ہے اور وہی چیز آ کے اسیسمنٹ پہ ختم ہو رہی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے روٹ میمورائزیشن کی بات کی ہے, اس کا آغاز جو ہے, اس کا جو بیج ہے وہ وہاں بویا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر لنکڈ ہے آپ کی لیک آف اویئرنیس, جہاں تک ٹیچر کی اپنی کوالیفیکیشن, پروفیشنل کوالیفیکیشن, اکیڈیمک کوالیفیکیشن, اس کا ایک تجربہ وہ ہے, کیونکہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی. تو یہ تمام چیزیں مل کر یہ ایک ہاٹ پاٹ سچویشن کریٹ کر دیتی ہیں, جس سے آپ کے ڈائریکٹ افیکٹ لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر آ رہا ہے. آپ کے بچے وہ تعلیمی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تعلیمی مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتے. جب پہلی جماعت کے بچے کی کتاب جو ہے وہ 120-25 صفحوں سے زیادہ ہوگی اور اس میں جو ایس ایل اوز بھی آپ نے کور کرنے ہیں وہ بھی تقریباً 125-30 سے زیادہ ہوں گے. 6 سال کا بچہ ہے آخر وہ, اور وہ زبان بھی دوسری ہوگی, تو وہ کیسے کرے گا؟ ریسیپی آف ڈیزاسٹر. ہاں, تو اٹ از اے بالکل ٹرو ریسیپی فار ڈیزاسٹر. سو یہ ایک ہم نے جو ہے وہ کریکولم کے ذریعے لنگوسٹک کیوس بھی برپا کر دیا. اس کے بعد ہم نے اتنا زیادہ کانٹینٹ ریڈن کریکولم بنا دیا, ٹیکسٹ بکس بنا دی, تو ٹیچر کے پاس سوائے اس کے کہ وہ رٹا لگوائے, اس بیچارے کے پاس اور کیا راستہ ہے. اور آپ کو ڈائریکشن بھی ٹیچر کو یہ دی جاتی ہے کہ جو کتاب میں ہے وہ سب پڑھانا ہے, صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر 220 تک. پھر اس کا امتحان ہوگا, اور پھر اس کا امتحان ہوگا, اور وہ پھر ایک لمبی ویشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اس سے وہ ساری کرٹیکل تھنکنگ, انوویٹو وہ نہیں ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اب اچھا, ایک یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے سسٹم کا ہمارا, اب ہم اس کو, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا انلرن کہاں سے شروع کریں اس کھچڑی کو. اس میں تو جی تمام اسٹیک ہولڈرس کو دا پروسیس آف ان لرننگ اور ری لرننگ سے گزرنا ہے, جس میں حکومتی ادارے, ہمارے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹرز, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, یہ اور کہیں کسی حد تک بچے بھی, یہ تمام لوگوں کو پروسیس آف ان لرننگ سے گزارنا ہے. لیکن سب سے زیادہ بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ ہمارے وہ حکومتی ادارے جو پالیسی میکنگ میں انوالوڈ ہیں, سب سے پہلے تو وہاں پر جانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی سوچ اور اس سوچ سے نکلتی ہوئی جو مختلف آئیڈیاز ہیں, ان کو پہلے اچھی طرح سے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس وقت جو ریالٹی ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے.
ہمیں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا آف دا کف آئیڈیاز, آج مجھے یہ آئیڈیا آیا پھر شروع ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہاں. آج ہم نے اتنے آئی ٹی سینٹرز بنا دینے ہیں, آج ہم نے اور اس کا کوئی بیک سائڈ کوئی وہ نہیں ہے ہاں کہاں سے آ رہا ہے. کہاں سے آج ہم نے جو ہے وہ تمام نصاب جو ہے اب ہم انگریزی میں پڑھائیں گے, نہیں اب ہم اردو میں پڑھائیں گے. تو یہ آئیڈیاز جو ہیں ان کی بڑی ہیوی امپلیکیشنز ہوتی ہیں جب آپ کلاس روم اور بچے تک پہنچتے ہیں, اور پوری قوم کے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ حکومتی ادارے جو کہ جو پالیسی میکنگ میں انوالوڈ ہے اور جو پالیسی میکنگ پھر آگے جا کر امپلیمنٹیشن کا حصہ بنتی ہے, وہ تمام ادارے جو ہیں ان پروسیسز کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم نے اتنے سالوں میں کہاں غلطیاں کی اور ان غلطیوں کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ری لرن کرنے کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت کیا ہے اور ہماری ضرورت کیا ہے. ان دو چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. جو پرابلم ہمارا پرابلم کیا ہے, ہاں پہلے تو وہاں سے شروع. دیکھیں جی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کیا, دنیا کو کیا چاہیے وہ بات کی بات ہے. اس وقت تو پہلے ہمیں کیا چاہیے, ہمارے بچے کو کیا چاہیے. 6th لارجسٹ پاپولیشن ہے ہم جی, اور اس میں اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ دنیا میں مطلب دنیا کا سمجھے چھٹا بڑا حصہ ہے اور اسے خود اپنا نہیں پتا ہو, جی, تو وہ ظاہر ہے ڈیزاسٹر کی طرف ہی جائیں گے نا. دیکھیں نا ہم اپنا کریکلم صحیح طرح سے ری الائن کر ہی نہیں سکے جو اس وقت گلوبل ڈیمانڈز ہیں یا ایون لوکل تو آپ جب بھی کسی بھی کریکلم کی تشکیل کرتے ہیں تو لوکل اور گلوبل ڈیمانڈز دونوں کو سامنے رکھ کر آپ کرتے ہیں. گلوبل ڈیمانڈ جو بھی ہے, گلوبل ڈیمانڈ کہہ رہی ہے جی اسکل سکھا دیں, تو ٹھیک ہے آپ ضرور سکھائیں, لیکن وہ اسکلز کیا آپ کے ملک میں اویلیبل ہیں, یا ایون وہ بچہ اس لیول پہ پہنچا ہے کہ وہ اسکل گریسپ بھی کر گریسپ. مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے میکنزی کی ایک رپورٹ میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے کہا کہ جی گوگل جیسے ادارے نے کہا ہے کہ ہمیں یونیورسٹی گریجویٹس نہیں چاہیے, ہمیں آپ اسکل بیسڈ ینگسٹرز تیار کر کے دیں جو کہ آئی ٹی اسکلس کے ماہر ہوں, جو کہ ہمارا کام نظام چلا سکیں. اس میں ڈگری جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ یہ چیز دیکھیں, اس چیز کو اگر آپ لے کر آئیں تو کیا آپ اپنے یونیورسٹی نظام میں یہ اسکل سکھا سکتے ہیں, اور کیا آپ کے لوگ اس چیز پہ راضی ہوں گے کہ ہمیں ہمارے بچے انڈر گریجویٹ ڈگریز نہیں کریں گے, دے ول جسٹ لرن دی اسکلس تھرو سم ڈپلوماز اور سرٹیفکیٹ کورسز اینڈ دین دے ول انٹر دا جاب مارکیٹ. It is very difficult for a parent to understand that maybe a degree is not a requirement anymore. تو دیکھیں نا یہ گلوبل ڈیمانڈ آپ لوکل ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے پوری بنانا پڑے گا, آپ کو پوری اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کرنی پڑے گی, آپ کو اپنا کانٹیکس دیکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس طرح کیپیسیٹیٹ کرنا پڑے گا. بالکل. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو بیسک لٹریسی تو پھر بھی چاہیے آپ کی, جو ہم یہ ایک, کیونکہ یہ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو اس جو ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ یوتھ میں بہت زیادہ اور لوگوں میں بھی, کہ تعلیم کا کیا فائدہ اور یونیورسٹی جا کے ہوتا کیا ہے. اگر آپ بہت سارے لوگ نا اب اس پہ, اور بڑے بڑے جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بس یہ سکھا دیں گے وہ سکھا دیں گے, آپ کو یونیورسٹی کی تو تعلیم کچھ نہیں دیتی. ریدر دین امپرووائزنگ ایجوکیشن, سیئنگ دا گیپ ان ایجوکیشن, ہم کیا کہتے ہیں کہ بس تم وہ کام ہی چھوڑ دو. جی دیکھیں لٹریسی تو بیسک ضرورت ہے نا, آپ نے لٹریسی کو جوڑنا ہے لائف لانگ اسکلس کے ساتھ, آپ نے لٹریسی کو جوڑنا ہے ووکیشنل اسکلس کے ساتھ, مگر اس کے لیے آپ نے پھر ان اداروں کو بھی کیپیسیٹیٹ کرنا ہے جہاں پر پھر ووکیشنل اسکلس دی جائیں. اگین وہ انٹیگریشن ہوگی تو سمجھ آئے گا. تو آپ کے کریکلم کی سب سے زیادہ بڑی کرٹیک تو یہی ہے کہ آپ کا جو کریکلم ہے اٹ از سوللی کوگنیٹیولی ڈریون. آپ کا جو کریکلم ہے وہ تو باقی ایلیمنٹس آف پالشنگ ہیومن پرسنالٹی پہ توجہ دے ہی نہیں رہا ہے. وہ صرف ایک تھیوری, اور تھیوری میں بھی اتنا ڈینس کنٹینٹ کہ وہ بچے کو ڈگری تو دے رہا ہے لیکن اس کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ تو نہیں سکھا رہا. سو آپ کے گریجویٹس فرام دا بیسٹ یونیورسٹیز may not be good professionals. Exactly. Because you are only training them cognitively.
you are heavy dose होता है वो भी तक yes and you are not training them wholesomely. So इन चीजों के ऊपर सोचने की जरूरत है. यहीं पे करिकुलम हमारा जो है वो डिजाइन में बेहतर हो, रीडिजाइनिंग की जरूरत है. आपके करिकुलम का बेसिक फ्लॉ ये है कि यू नो इट इज अ वेरी लीनियर करिकुलम दैट इज कॉग्निटिवली ड्रिवन एंड इज नॉट शेप्ड बाय other elements which are important to fine tune a human personality. बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मिसिंग है और ये हमें नज़र आ रही है सोसाइटी में, क्योंकि आप हर जगह पे कहीं पे भी जॉब के लिए जाएं या किसी भी लर्निंग उसमें जाएं तो कुछ भी नहीं आता होता, स्किल बेस्ड नहीं आता होता. अच्छा, एक मैं आखिरी थोड़ा सा हम इसको टेक्निकली, क्योंकि हम समझ रहे हैं करिकुलम की चीज़ों को भी टेक्निकली, सब्जेक्ट वाइज करिकुलम क्या डिफरेंट होते हैं हमें, यानी जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं. क्या हर सब्जेक्ट का डिफरेंट करिकुलम बनता है और वो क्या लेवल्स होती हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं कि कैसे ये बनता है. कैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि करिकुलम के आपने एक ऑब्जेक्टिव्स दे दिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी की लेवल की बात करना चाहें या स्कूल के लेवल की, अगर आप स्कूल के लेवल की बात करना चाहें, पहली से 12वीं तक अगर आपने मिसाल के तौर पर एक स्कूल बनाना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एक विजन है और आपका वो विजन आपके कोई मेजर करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख रहा है और वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फिर वो आपके मिनी करिकुलम्स छोटे जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो हैं उनके अंदर ट्रांसलेट हो गए. और फिर फॉर एग्जांपल आपका लैंग्वेज करिकुलम आ गया. वो लैंग्वेज करिकुलम आपका जो एक यूनिफॉर्म आइडिया ऑफ अ करिकुलम है, वो ऑब्जेक्टिव्स उसमें निकलकर आपका लैंग्वेज का वो एक सेपरेट बन गया. और अब उस लैंग्वेज के आगे से आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए और फिर आपके मुख्तलिफ उस लैंग्वेज ही को अगर आप ले लें तो फिर उसकी आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करिकुलम अलाइनमेंट जो है वो इंश्योर कर ली, जिसमें जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्टडी हैं बच्चे के वो उनका वर्टिकल लेवल के वन लेवल वाइज, लाइक इट्स लाइक बिल्डिंग अ वॉल, वन ब्लॉक ऑन टॉप ऑफ द अदर, वो कैसे होगा और उसकी फिर रीअलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली कैसे होगी विद परहैप्स अदर सब्जेक्ट एरियाज. सो वो क्रॉस कटिंग है. अच्छा. और आपको फिर वो भी डिटरमिन करने की जरूरत है कि आपका करिकुलम स्कूल लेवल के ऊपर लीनियर है कि इंटीग्रेटेड है, थीमेटिक है, क्या है. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम है तो आपका जो मेजर करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि जी आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम है. अब वो इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है फिर वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज में कैसे ट्रांसफर होगा और उसकी इंटीग्रेशन फिर देखी जाएगी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी. मिसाल के तौर के ऊपर आपने अगर लैंग्वेज में आप मुख्तलिफ कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो अलाइन कर रही है आपके साइंस में, मैथ्स में, सोशल स्टडीज़ में, इस्लामिक एजुकेशन में, उसके हर जगह थीम में नजर आने शुरू हो और वो अगर थीमेटिक है तो वो थीम्स जो हैं वो फिर क्रॉस कटिंग होंगी. सो आपको डिटरमिन ये करना पड़ेगा कि आपका जो है वो स्ट्रेटिफाइड करिकुलम है या आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम है. अभी तक हम स्ट्रेटिफाइड अभी स्ट्रेटिफाइड ही चल रहे हैं क्योंकि हमारा थीमेटिक तो कहीं नजर थीमेटिक का नहीं, क्योंकि आपका जो साइंस है वो उसकी अपना वर्टिकल है, मैथ्स का अपना वर्टिकल है, इसीलिए मुश्किल भी हो रही है ना. अगर वो इंटीग्रेटेड हो तो बच्चे को भी होलिस्टिकली कंबाइन करने में चीजें आसानी हो. जब आप प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारते हैं तो प्रैक्टिकल जिंदगी तो स्ट्रेटिफिकेशन के तहत नहीं चलती. उसमें तो एक ही गुफ्तगू में मिसाल के तौर पर आपको सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज और तमाम चीजों और इसी तरह से इसी वजह से आपका करिकुलम की डेंसिटी की एक वजह भी ये है इसकी स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं वो रिपीट हो रही हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज में, तो बर्डन तो बढ़ रहा है ना जी. तो मिसाल के तौर पर अगर आप ज्योग्राफी या सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो सोशल स्टडीज की जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो आप साइंस में भी डील कर रहे हैं, वो आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज में भी उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है. तो बहुत सी चीजें तो आप निकाल सकते हैं अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत चलें या आपस में इनकी हम-आहंगी हो. चूंकि हम-आहंगी नहीं है एक टीचर को दूसरे का नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, और बाज़ औक़ात बच्चे ही कह रहे होते हैं ये तो हमने साइंस में भी पढ़ा जो आज हम सोशल स्टडीज में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर टॉपिक पढ़ा रही है. तो बहुत सी रिडंडेंसीज आप रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, एक्सीलेंट.
اچھا یہ دیکھیں ہم کتنی ڈیپتھ میں جا کے ٹیکنیکلی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اگین جب ہم ایک بہت بڑے لینس پہ پولیٹیکل اور پتہ نہیں نعرے اور ایجوکیشن کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ایکچوئل پرابلم اتنی باریک چیزوں میں ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم. اینڈ بڑے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس بھی ہیں جو انوالو ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ نو ٹیکنیکلی کہ مسئلہ ٹیکنیکل فلا کیا ہے. جی تو میرے خیال سے تو یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اگین جیسے ہم بات کریں آنے دیں, اور ہمیں مطلب جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس پہ ٹرسٹ کریں اور اس کی بات سن لیں. اپنی آپ کی جو ول ہے اس کو تھوڑی سی دیر اپنی ایگو کو ول کو سائڈ پہ رکھ کے جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور دیکھیے جی اس کی بڑی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ زبان کے ہی ایشو کو لے لیں تو ہمارے ملک میں زبان سبجیکٹ بیسڈ اپروچ کے تحت پڑھائی جاتی ہے, جبکہ زبان تو اسکل ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹاٹ لائک اے اسکل, اٹ کین ناٹ بی ٹاٹ لائک اے سبجیکٹ. ابھی میری نظر سے ایک 5ویں جماعت کے بچے کی نوٹ بک گزری جس میں انگریزی کی کلاس میں ٹیچر نے ڈیفینیشن آف گرامر لکھائی ہوئی تھی. واٹ از گرامر؟ اچھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ گرامر کی ڈیفینیشن یاد کر کے بچے کو انگریزی کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا, وہ نہیں آ سکتی. تو یہی وہ فلاز ہیں ہمارے سسٹم میں جو کہ ہمیں ریموو کرنا ہے, اور یہ شروع ہوتا ہے اویئرنیس بلڈنگ سے. وی نیڈ ٹو ہیو ڈائلاگس, وی نیڈ ٹو ہیو سیشنز لائک دس جس میں ہم کم از کم ان چیزوں کو ان لرن تو کرائیں. کہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر زبان تو ایک مہارت ہے, ایک اسکل ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے, جتنی استعمال کریں گے اتنی آئے گی. یہ کوئی سبجیکٹ سائنس اور میتھس اور سوشل اسٹڈیز کی کیا آپ تھیوریز لکھیں, رائٹ. سو مطلب گیونگ یو جسٹ این ایگزامپل آف ہاؤ وی آر مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ وی ہیو kept on doing wrong things all these years. So that is why we are facing a learning crisis in Pakistan. Right. Very interesting. اچھا یہ کریکولم اتنا براڈ سبجیکٹ ہے, مجھے لگ رہا ہے دوبارہ آپ کو بلانا پڑے گا. ابھی بس اس کو ہم میرے خیال سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک آخری کوئی ایسی چیز آپ کو لگے جو آپ بتانا چاہیں کریکولم کے حوالے سے, کوئی نالج, کوئی ایسی چیز جو ہم سیکھ سکیں یا امپروو کر سکیں, کوئی بھی ٹیچرس ابھی جس بھی اسٹیج پہ ہیں, اگر کوئی ایک ایسا پوائنٹ جو بھی ہم نے کنورسیشن میں مس کیا اور آپ کو لگے کہ یہ چیز ہمیں بتانی چاہیے کریکولم. دیکھیے ایک چیز جو کہ بڑی ضروری ہے سمجھنا, وہ یہ کہ ہر استاد جو کہ کلاس روم پریکٹیشنر ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کریکولم کے تحت کون سی وہ کریکولم گائیڈ لائنز ہیں جس کے تحت وہ لیسن پلاننگ کر رہا ہے, اسکیم آف اسٹڈیز بنا رہا ہے اور کلاس روم میں پڑھا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. جو کریکولم کے آبجیکٹیوز نکلتے ہیں دے گیٹ کنیکٹڈ ٹو یور پیڈاگوجی, کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پیڈاگوجیکل ان پٹ کلاس روم میں کیسا ہونا چاہیے, اور وہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیسی ہونی چاہیے, اور آپ کی جو اسیسمنٹ ریزلٹس ہیں وہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کریکولم میں کے آبجیکٹیوز میں کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ جو ٹرائنگل ہے نا, اس کی آگاہی ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ کے خیال ہمارے معاشرے کا جو استاد ہے وہ صرف لیسن پلان ہی کو اپنی کریکولم گائیڈ لائن بدقسمتی سے سمجھتا ہے, اور اسے وہی بنانے میں دشواری ہے. جی, تو کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ آخر یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ کہاں سے رہی ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کریکولم میکنگ کی طرف جائیں, اگر آپ ایک اسکول بھی ہیں تو اپنے اساتذہ کو اپنے ساتھ ضرور بٹھائیں, جو ہے وہ شامل گفتگو کریں, کیونکہ دے آر دا بیسٹ پیپل ٹو گائیڈ یو آن دا چینجز دیٹ آر ریکوائرڈ ان دا کریکولم. تو کریکولم جو ریفارمز ہیں وہ تبھی آتے ہیں جب آپ جو ڈائریکٹ آپ کے امپلیمنٹرز ہیں وہ آپ کو گائیڈ لائن دے سکیں. سو ایک چیز تو یہ کہ یہ اس ٹرائنگل کی آگاہی بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ کریکولم ریٹریٹس بہت ضروری ہیں. ہر ٹرم کے بعد ایک چھوٹی کریکولم ریٹریٹ ہونی چاہیے جس میں جو لیسنز لرنڈ ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جائے, اور پھر آپ جب دوبارہ کریکولم کو دیکھیں تو آپ وہ جو ریویو آپ کا آتا ہے جس کو آپ پروسیس ریویو بھی کہتے ہیں, وہ پھر جا کر جب آپ پورا اپنا کریکولم ایویلویٹ سال کے بعد کریں تو وہ جو ریویو پروسیسز ہیں وہ جا کے فلٹر ان کریں دوبارہ آپ کے کریکولم میں, جہاں سے پھر تھوڑی بہت چینجز جو ہیں وہ آئی جائیں. سو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کریکولم از اے فلوئڈ ڈاکیومنٹ,
تو وہ جو چینجز ہیں وہ گاہے بگاہے ہونے چاہیے. ایکسلنٹ. دیٹ از امپورٹنٹ. ویری انفارمیٹیو سیشن. اور مجھے لگ رہا ہے ابھی شروع کیا ہے سیکھنا, کیونکہ اگین یہ اتنی اس میں ڈیپتھ ہے چیزوں میں. تو ایک تو انشاءاللہ ہم ایک اور میرے خیال سے سٹنگ رکھیں گے ضرور. اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. پارٹ 2 پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں جیسے ہی ٹائم ملتا ہے. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.